يسمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم سبحان اللہ. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے. سبحان اللہ. جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس بزم صبح بہارہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین. اور رب ذوالجلال شرکاء اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے. آمین. محتشم سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. سبحان اللہ. میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے آمین. اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محتشم سامعین حضرات، محفل میلاد اس محفل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں امت مسلمہ کے سپوت رب ذوالجلال کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر شکر ادا کرتے ہیں. آج ہم اس لیے اکٹھے ہیں تاکہ اپنے خالق کا شکر ادا کریں
کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ادائے محبت فطرت کا قانون بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ اس سلسلہ میں اگر آپ آفاق کو دیکھیں تو ہر طرف اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت رقم ہے، اور اگر کتاب و سنت کی طرف توجہ کریں تو ہر طرف اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا ذکر موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں درختوں پر ایک افسردگی سی چھائی ہوتی ہے، نہ شگوفہ مسکرا رہا ہوتا ہے، نہ پتا لہلہا رہا ہوتا ہے، نہ کلی، نہ پھول، نہ بلبل، نہ نغمہ۔ لیکن جو ہی بہار کا موسم آتا ہے درخت بیدار ہوتے ہیں، شگوفے مسکرانے لگتے ہیں، کلی تبسم کرتی ہے، پھول رنگت دکھاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درختوں کا جشن بہار ہے۔ میرے بھائیو، آج تک تاریخ میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار تو آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ کائنات کے اندر ہر درخت اور اس کا ہر پتا اہل سنت کے عقیدے کو اجاگر کر رہا ہے اور اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جب بھی موسم بہار آتا ہے درخت بیدار ہوتے ہیں، انہیں اپنے پتے نکالنے میں نہ کسی کے فتوے کا انتظار ہے اور نہ ہی وہ کسی کے روب سے مرعوب ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں اس سلسلہ میں کوئی جھجک ہے، بلکہ ہر سال بلا ناگا انہیں اپنی عید کی خبر بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے جشن کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ایک موسم بہار ان درختوں کا ہے اور ایک موسم بہار آپ خوش بختوں کا ہے۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں اور آپ خوش بخت اپنی بہار بناتے ہیں۔ ان کی بہار عارضی ہے، آپ کی بہار دائمی ہے۔ ان کی بہار موسم کی محتاج ہے اور آپ کی بہار کے سارے موسم محتاج۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ موسم بہار والوں کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور انہیں خود بخود اس کا احساس ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں آپ کو کوئی بھی درخت اجڑا ہوا نظر نہیں آئے گا اور کسی کے ہاں بھی صف ماتم نہیں ہوگی اور کسی کے ہاں بھی اس بات کا رنج نہیں ہوگا کہ بہار کیوں آ گئی ہے۔ بہار کے موسم میں اگر بڑی کوششوں کے بعد آپ کو کوئی درخت اجڑا ہوا نظر آ جائے کہ جو بہار میں بے خبر ہو اور بہار میں بھی خزاں رسیدہ ہو، تو آپ اس کے قریب جا کر اس کو تھوڑا سا کریت کے دیکھیں تو صحیح کہ آخر بہار میں تو کوئی کمی نہیں، پھر اسے بہار کا پتہ کیوں نہیں چل رہا۔ آپ اس کو تھوڑا سا کرے دیں گے تو پتہ چل جائے گا بیچارہ بہار کیا مناتا، اس کی تو جڑیں ہی کٹ چکی ہیں، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیض ہی نہیں مل رہا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن اعتراض کرنے والوں کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے اور جس خوشبخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے۔ کبھی بھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار کے موسم میں ہرا نظر نہیں آ سکتا اور کبھی بھی مرے ہوئے یقین والا انسان 12 ربیع النور شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا۔ اب جس کی جڑ کٹ چکی ہے آپ اس کو ہزار حوالہ دکھائیں کہ بہار آ گئی ہے، بہار کا موسم ہے، بیدار ہو جاؤ، اسے بہار کا پتہ نہیں چلے گا چونکہ اس کی جڑیں کٹ چکی ہیں۔ تو اس 12 ربیع النور شریف کی لذت محسوس کرنے کے لیے 11 مہینے شجر اہل سنت سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ جس کا اس مسئلہ کے محبت سے تعلق نہ ہو اسے اٹھا کر مجمع میں بٹھا دو، اس کا چہرہ پہچانا جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں کہ ہری ہو صاحب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگبار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کہ جو لالچی عقیدے کی منڈی میں اپنا عقیدہ فروخت کر چکا اور ریال کی صورت میں عوض حاصل کر چکا، اسے اس عید کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اور جو وابستہ رہا ٹہنی اگرچہ چھوٹی صحیح مگر اس نے پتے پھر بھی نکال لیے ہیں۔ اس واسطے اہل حق تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے روکھی سکی کھائی ہے اور عقیدے کی دولت بچائی ہے، اسی واسطے آج ماتھے پہ بہار آئی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل پاک کا انعقاد صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا، اس محفل کو پسند رب ذوالجلال نے کیا، اور اس محفل پر
انعام کی تقسیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. یہ سبب ہے کہ ہم اس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، یہ کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ بعد کی صدیوں اور بعد کا بنایا ہوا کوئی فنکشن نہیں، بلکہ محفل میلاد یہ وہ بزم ہے کہ جس کا انعقاد صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی شریف میں کر رہے تھے، اور جس عمل کو پسند رب ذوالجلال فرما رہا تھا، اور جس محفل پر انعام کی تقسیم خود ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. لہٰذا یہ سبب ہے کہ ہم اس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں. حضرت امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث شریف کو کوٹ کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد میں اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے، اور سند صحیح کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ بیہقی شریف میں اور طبرانی شریف میں من علینا بکا ہے، اور مسلم شریف میں من بہی علینا ہے. فرق نہیں ہے، کیونکہ بہی میں ہی ضمیر کا مرجع اسلام ہے، اور یقیناً اسلام کی وجہ سے احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہوا. لہٰذا سند صحیح کے ساتھ اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو کیا ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک بزم کا انعقاد کر رکھا ہے. حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی غزوے میں، کسی معرکے میں، کسی نئے افق پر دین کی شمع روشن کرنے میں مصروف رہتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ایک بزم کا انعقاد کر رکھا ہے. اب جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک جلسے کا انعقاد کر رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، کیا کچھ بیان ہو رہا ہے. اب جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں تازہ دیں وہ اپنی مسجد کے جلسے سے ناواقف ہوں، یہ ہو نہیں سکتا تھا. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے. ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، اگر تو وہ جنت میں پہنچ گیا ہے پھر تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا پھر مجھے رونے کی تو اجازت دے لو تاکہ میں اپنے حارثہ کو رو لوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی یہ تبصرہ نہیں کیا جیسا کہ آج کچھ لوگ نبوت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے اور ہم ان جیسے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی یہ تبصرہ کیا کہ حارثہ کی امی تم مجھ سے مسئلہ نماز کا پوچھو، روزے کی بات پوچھو، یہ حارثہ کہاں گیا ہوگا، یہ تو غیب کی خبریں ہیں اور غیب میں جانتا نہیں ہوں، اور جب ہم اسے مٹی میں دفن کر آئے تو پھر اب وہ کہاں گیا ہوگا. ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی. اے حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا حارثہ سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے. اب زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے تو 500 سال میں وہ جتنی مسافت طے کرتا ہے، فرمایا کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، اور پھر پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، اور پھر 7 آسمانوں کے پار جنت بری ہیں. اب جو محبوب علیہ السلام فرش زمین پر بیٹھ کر جنت بری میں کسی کے پہنچنے کی خبر دیکھ کر دے سکتے ہیں، وہ اپنی مسجد کے جلسے سے ناواقف ہوں، یہ ہو نہیں سکتا تھا. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امر عظیم کے لیے پوچھا کہ آج میرے پوچھنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے اور جب میں اس کی تصدیق کر دوں گا اور جب اس پر عرش سے رب کی طرف سے انعام اتر جائے گا تو قیامت تک جو بھی میری بزم سجائیں گے، انہیں جو بھی تانا دیں گے وہ انہیں اپنا نہیں ہمارا جواب پڑھ کر سنا دیں گے. اب جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ما اجلسکم،
میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، کیا کچھ بیان ہو رہا ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر یہ عرض کرتے ہیں، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے ہمارے جلسے کا موضوع نماز کے احکام نہیں ہے، ہمارے آج کے جلسے کا موضوع روزے کے مسائل نہیں ہے، بلکہ ہم سارے یہ بیٹھے بیان کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے کہ جلسنا، محبوب ہم بیٹھے ہیں جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، خدا کو یاد کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ سبب کیا بنا؟ علی ما ہدانا للاسلام، کہ اس رب نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی ہے، ومن علینا بکا، اور اس رب نے محبوب تجھے بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے، ومن علینا، اس رب نے ہم پہ کرم کیا، بکا، محبوب تمہارے صدقے، تمہاری وجہ سے، تمہاری جلوہ گری سے محبوب ہمیں جو عظمت ملی ہے کہ پہلے ہمیں کوئی جانتا نہ تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، اندھیروں میں ہمارے بسیرے تھے اور صراط مستقیم سے کوسوں دور ہمارے ڈیرے تھے، 14ویں رات کے چاند اور صبح طیبہ کے نور، تمہاری آمد سے اور تمہاری جلوہ گری سے ہمیں جو یہ عظمت ملی ہے کہ اب اگر ہم فرش زمین پر چلیں تو بلال کے قدموں کی آہٹ جنت بری میں سنائی دیتی ہے، اب ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے، اب فرشتے ہمیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اے محبوب، آپ کی عظمت سے ہمیں جو یہ عظمت ملی ہے آپ کی وجہ سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں اور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ جواب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جلسہ منعقد کرنے پر دیا۔ آج جس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ جواب دیا تو اس پر کئی تبصرے ہو سکتے تھے، جیسا کہ آج کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا وقت ہم سے 1000 مرتبہ قیمتی تھا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے وقت کی ویلیو کو بیان کرتے ہوئے ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں، لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ، فرمایا کہ اے بعد والو، تم اپنی زندگی کی ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد ایک پلڑے میں رکھو، اور صحابی کی نیند والا عمل دوسرے پلڑے میں رکھو، فرمایا ان کی نیند والا پلڑا تمہارے تمام نیک اعمال پر بھاری ہو جائے گا۔ کتنا زرخیز وقت ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، انہوں نے اس بزم میلاد کے لیے وقت نکالا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بعد والوں یاد رکھنا، ہم یہ سارے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن کچھ وقت نکال کر محبوب کی یاد بھی کرتے ہیں۔ اب جس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ جواب عرض کیا تو اس پر کئی تبصرے ہو سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کیا میرے صحابہ، میں نے آنا تھا آ گیا، احسان ہونا تھا ہو گیا، اب اس پر، اس احسان عظیم پر جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہرگز میرے محبوب علیہ السلام نے ایسا تبصرہ نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ اس عمل پر محبوب علیہ السلام نے حلف لیا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھے باقاعدہ حلف دو کہ واقعی تم بیٹھے مجلس میلاد میں تھے۔ الفاظ یہ تھے کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ کیا واقعی تم محفل میلاد میں بیٹھے تھے؟ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان باقاعدہ جواب عرض کرتے ہیں، واللہ ما اجلسنا الا ذالک، محبوب خدا کی قسم ہے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا، ہم سارے بیٹھے یہ بیان کر رہے تھے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ جواب ہو گیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے باقاعدہ حلف دیا۔ اب جس وقت ہم نے آج اس حدیث میلاد کو بیان کرنا تھا تو تھرڈ پرسن لوگوں نے سن کر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو میلاد کی دلیل دیتے دیتے مزید پھنس گئے۔ وہ کیسے؟ کہ ادھر تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں حلف لیا۔ حلف تو وہ لیتا ہے کہ جو دل سے بے خبر ہو، جو دل کی باتیں نہ جانتا ہو۔ اگر دل کی باتیں جانتے ہوتے تو پھر حلف کیوں لیتے؟ آج کسی نے یہ اعتراض کرنا تھا، ہمارے محبوب علیہ السلام نے اسی جلسہ میلاد میں اس اعتراض کا جواب ارشاد فرما دیا، تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں
انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. آج لوگوں نے یہ اعتراض کرنا تھا, ہمارے محبوب علیہ السلام نے اسی جلسہ میلاد میں اس اعتراض کا جواب دے دیا. فرمایا کہ اے میرے صحابہ انی لم استحلفکم تہمتا لکم, اے میرے صحابہ میں نے شک کی بنیاد پر تم سے حلف نہیں لیا, بلکہ سبب یہ ہے انہ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. اے میرے صحابہ تم تھے بزم میلاد میں اور میں تھا کاشانہ نبوت میں. میرے رب نے مجھے بھی دیکھا, تمہیں بھی دیکھا. اللہ نے سدرہ سے جبریل کو بھیجا ہے, ابھی وہ مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں, عرش بری پہ خدا تمہیں یاد کر رہا ہے. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ بزم میلاد میں آنا یہ کوئی معمولی کار ثواب نہیں, اتنا بڑا یہ کار ثواب ہے کہ بندہ بیٹھا فرش زمین پہ ہوتا ہے اور حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے. اب میرے بھائیوں, جس وقت عرش سے رب کی طرف سے یہ انعام اترا, اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل کیا تھا؟ کیا وہ بدر میں تھے یا احد میں تھے؟ وہ تبوک میں تھے یا یرموک میں تھے؟ وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے یا صفا و مروہ میں سعی کر رہے تھے؟ کیا عمل تھا ان کا؟ خدا کی قسم ہے یہ سارے نیک اعمال انہوں نے کیے, لیکن جس وقت بھی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ وہ بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ خندق میں تھے, نہ تبوک میں تھے, نہ یرموک میں تھے, نہ حالت رکوع میں تھے, نہ حالت سجود میں تھے, بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے. اور وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ بعد والوں ہمارے وقت کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا کہ ہم یہ تمام نیک اعمال کرتے ہیں, ہم جہاد بھی کرتے ہیں, نماز بھی بہت ضروری ہے, روزہ بھی ضروری ہے, حج بھی ضروری ہے, زکوٰۃ بھی ضروری ہے, جہاد بھی ضروری ہے, لیکن کچھ دیر بیٹھ کر محبوب کی یاد بھی ضروری ہے. یہ ہے محفل میلاد کی اصل, جو کہ میں نے حدیث صحیح کے ساتھ اور سند صحیح کے ساتھ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میلاد کو بیان کیا. یہ ہے محفل میلاد کی اصل کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے مسجد نبوی شریف میں اس بزم کا انعقاد کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میلاد کو پسند فرمایا اور خالق کائنات جل جلالہ نے عرش سے اپنی رحمت کا سندیسہ بھیج دیا. آج بھی میرے بھائیوں امید ہے کہ جو بھی اسی پیٹرن پر آداب بجا لاتے ہوئے محفل پاک کا انعقاد کرے گا تو اس پر بھی ابر کرم برسنے کی کبھی امید ہے. چونکہ یہ اعزاز امت کے لیے خاص ہوتے ہیں کہ جس وقت حج کا موقع تھا, میدان عرفات میں صحابہ موجود تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بلال تم صحابہ سے کہو کہ وہ خاموش ہو جائیں. اب جس وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کچھ دھیمی ہوتی ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا مبارک گونجتی ہے. فرمایا کہ اے عرفات والو خوش ہو جاؤ, اللہ نے عرش سے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. اب صحابہ کی حیرت کی جو انتہا نہ رہی کہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی, کہ پہلے ہمیں کوئی گلی محلے میں سلام نہیں کرتا تھا, آج عرش معلیٰ سے سلام آیا ہے. تمام صحابہ خوش ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے بڑھتے ہیں, ہماری نمائندگی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو عرش سے سلام آیا ہے کیا یہ ہمارے ساتھ ہی خاص ہے یا قیامت تک جو بھی آپ کا امتی اس میدان عرفات میں وقوف کرے گا اس پر رب کی طرف سے سلام کا نزول ہوگا؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر آج تم پر سلام آیا ہے, قیامت تک جو بھی میدان عرفات میں میرا امتی وقوف کرے گا فرمایا اس پر رب کا سلام آئے گا. تو اب جو بزم وہاں مسجد نبوی شریف میں جس کا انعقاد کیا گیا تھا اس پر جو انعام اترا تھا, تو قیامت تک جو بھی وہ بزم سجائے گا اسی پیٹرن کے مطابق آداب پر آداب بجا لاتے ہوئے تو اس پر بھی ابر کرم برسنے کی کبھی امید ہے. اور جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں محفل میلاد منعقد کرنے کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی بیٹری چارج کریں اور پھر بیٹری چارج کر کے سو جانا, اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے. بیٹری چارج کریں اور ہماری بیٹری انہی باتوں سے چارج ہوتی ہے اور پھر بیٹری چارج کر کے
چراگاہ کرنا، اپنے گھروں میں چراگاہ کریں، اپنے محلے میں چراگاہ کریں، اپنی فیکٹری میں چراگاہ کریں، اپنی دکانوں میں چراگاہ کریں، اور پھر نماز بتائیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، نمازوں کی پابندی کریں، لوگوں کو حج کے احکام بتائیں۔ یہ محفل میلاد کا ہم سے تقاضا ہے۔ اب کوئی بیٹری چارج کرے اور اس کے بعد پھر سو جائے تو پھر بیٹری چارج کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ جس وقت شیخ محمد عیسیٰ جو کہ وزیر اوقاف ہیں سابقہ دبئی کے، ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ حل نحتفل، کیا ہم محفل میلاد منائیں؟ تو انہوں نے کہا تھا نعم نحتفل، ہاں ہم محفل میلاد منائیں گے۔ کہاں؟ کہنے لگے فی کل سنۃ وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل یوم وفی کل ساعۃ وفی کل لمحۃ، کہنے لگے ہم ہر سال میلاد منائیں گے، ہر دن میلاد منائیں گے، ہر مہینہ، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ، ہر آن محفل میلاد منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب محبوب علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہر آن ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اس عظمت پر، اس انعام پر ہر آن رب کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہو گیا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔